إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ یوسف آیت نمبر 15 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ پیچھے واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قتل کا پلان بنایا، پھر کہا کہ نہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کوئی لے جائے گا اسے، اور پھر اپنے باپ کے پاس آئے، ان کو سمجھایا کہ آپ کیوں نہیں بھیجتے، آپ امین نہیں ہیں۔ جب ان کو قائل کر لیا اور پھر لے گئے، پھر کیا ہوا، یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ فلما ذهبوا به، بس جب وہ لے گئے اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، واجمعوا، اور وہ جمع ہوئے اس بات پر، ان یجعلوا، کہ وہ ڈال دیں اس کو، فی غیابۃ الجب، کسی اندھیرے کنویں میں، واوحینا الیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت وحی کی، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف، لتنبئنہم، کہ البتہ ضرور ہم خبر دیں گے ان کو۔ قرآن کریم نا نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت نہیں کریں گے، اور کون کرے گا؟ اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اور صرف حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ کو ایسے مقام پر ہم پہنچائیں گے کہ یہ بھائی اپنی حاجت لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم اپنے ایک اس بھائی کو جانتے ہو جس کے ساتھ تم نے سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، اور جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یوسف علیہ السلام اگرچہ اس وقت بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ پر بھی آئی، اور یوسف علیہ السلام پر بھی اللہ نے وحی کی، اوحینا الیہ، ہم نے وحی کی۔ اللہ نے تسلی دے دی کہ آپ نے نہیں گھبرانا، ہم حفاظت کریں گے اور ایسے مقام پر پہنچائیں گے، اور وہ مقام ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں، اللہ نے بیان کیا ہے۔ وقت آیا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وزیر خزانہ بنایا، اور یہی بھائی جب مفلوق الحال ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے بھائی کے پاس پہنچے ہوئے تھے غلہ لینے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا، آگے آ جائے گا اگلے پارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں کتنی حکمتیں ہیں کہ جس پر ظلم کیا جائے نا، مظلوم، اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ لیسا بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، اس کی دعا سیدھا آسمانوں پر جاتی ہے، کیونکہ مظلوم تھے، بھائی ظلم کر رہے تھے، کوئی قصور نہیں تھا ان کا، اور معصوم تھے، پھینک دیا کنویں میں، اللہ نے وحی کی، اور اپنے بھائی تو چلے گئے، پھر کیا ہوا، وجاؤ اباہم، آگے وہ اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، سارا دن وہ وہاں رہے، اپنا پلان پر انہوں نے عمل کیا، یبکون، روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے روتے ہوئے، قالو، اور کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم گئے، نستبق، ہم مقابلہ کرنے لگے، وترکنا یوسف، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے پہلے یہی خدشہ ظاہر کیا تھا جو پچھلے سبق میں پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے نا، کہ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وہ وہی کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہیں آپ ہم پر یقین کرنے والے، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر سچے بھی ہوتے پھر بھی آپ نہ مانتے، اب تو ہماری سچائی بھی مشکوک ہے، کیونکہ ایک جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا، اس کا دل اس کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ یہی تھا نا، جھوٹ ہی بول رہے تھے، بھائی کو تو کنویں میں پھینکا ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سچے بھی ہوتے نا ہم، پھر بھی آپ یقین نہیں کرتے، یعنی اب تو جھوٹے ہیں، پھر کہاں سے یقین آئے گا؟ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آگے پھر کیا ہوا،
वजाऊ अला कमीसी, और लाए वो अला कमीसी ही, उसकी कमीज पर, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगाकर, काला, कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, बल्कि सव्वलत लकुम, घड़ ली है, बना ली है तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन, एक मामला, एक काम तुम्हें शैतान ने उभार कर, उकसा कर एक काम पर मजबूर कर दिया है और तुमने एक काम कर लिया। कहते हैं कि ये इन्होंने ना अपने भाई की कमीज़ जो थी वो उतार ली कुएं में फेंकते वक्त, और उस कमीज़ पर किसी जानवर का खून जो है वो लगाकर अपने बाप के पास ले आए। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम को जब कहा कि उसको भेड़िया खा गया और ये कमीज़ है उसकी, उस पर खून लगा हुआ था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो कमीज़ ली। भाई रो भी रहे हैं, कस्में भी उठा रहे हैं कि हमारे भाई यूसुफ को भेड़िया खा गया है, कमीज़ उनके हाथों में है। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ ली और कमीज़ को खोला तो सारी हकीकत वाज़ेह हो गई और कहा कि बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज़ खोल कर जब देखी तो कमीज़ सही सालिम थी, कमीज़ ठीक है, उस पर एक खराश तक नहीं आई, सही सालिम है। तो क्या कहा कि ज़ालिमों, अगर भेड़िए ने मेरे बच्चे को खाया होता तो कमीज़ के चीथड़े उड़ जाते। कहने लगे भेड़िया लगता है बड़ा समझदार था, है कि उसने पहले मेरे बच्चे की कमीज़ को उतार कर रख दिया और फिर मेरे बच्चे को खाता रहा और खून कमीज़ पर गिराता रहा है। किस कदर झूठ बांधा है तुमने। अगर भेड़िए ने खाया होता कमीज़ ऐसे न रहती, कमीज़ के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। और यहाँ से हमें सबक मिलता है कि किसी को रोने को न देखें, किसी के कस्में उठाने को भी न देखें, हकीकत देखनी है तो अपने हाथ में रख कर फिर देखें। और आज जैसे मैंने कहा ना, कई असबाक हैं इसमें। आज कई लोग खुसूसन दीनदारी के मामले में ना, हमने मौलवियों पर छोड़ी होती है बात, जैसे बस कह दें। नहीं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप तर्जमा पढ़ रहे हैं, आप तफसीर पढ़ें, आप अहादीस पढ़ें। अपने हाथों में मौलवी साहब आपको कह रहे हैं ना, कस्में उठाकर, कुरान उठाकर के, ऐसे आप अपने हाथ में लें। तर्जमे वाली अहादीस किताबें मौजूद हैं, ख़ुद पढ़ कर देखें। जब आपके हाथों में आएगी ना, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। जिस तरह कमीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के हाथ में थी, उस वक़्त तक हकीकत वाज़ेह नहीं थी, रो भी रहे थे, कस्में भी उठा रहे थे और कह भी रहे थे कि भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ ली, अपने हाथों में पकड़ी, उसको जब खोला, देखा अपनी आंखों से, तो पता चल गया कि हकीकत क्या है। आज अगर कोई बंदा भी आपसे बात करता है, आप उसको कहें कि आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, मुझे समझाएं, मुझे दिखाएं, मुझे हदीस दिखाएं। और यहाँ दीन के मामले में तो आप मौलवी साहब से कसम भी उठवा सकते हैं। आप कहें ना किसी से कसम उठा कर कहो वाक़यतन यही मसला कुरान व हदीस में है, तो आगे से मौलवी साहब को गुस्सा आता है, ठीक है ना। जबकि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नए नए लोग मुसलमान होने के लिए आते तो कस्में उठवाते थे। ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देहाती आते, ठीक है ना, और आकर एक देहाती आया, उसने कहा अल्लाह के पैगंबर तो बाद में उसने कहा, पहले कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आपको अल्लाह ने भेजा है। फिर कहा कि उसी रब ने जिसने आसमान बनाया, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने दरख्त उगाए, उस रब की कसम उठाकर आप कहें कि आप वाक़ईतन अल्लाह के रसूल हैं। और लंबी हदीस है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, उस रब की कसम उठाएं जो आसमानों का रब, जो बारिशें बरसाने वाला, जो दरख्त उगाने वाला, ये सारी चीज़ें आपने उसी तरह कसम उठाई। इसी तरह रोज़ों के बारे में, हज के जितने भी अहकाम आते हैं, उसने कसमें उठवा कर आपसे कहा कि अल्लाह ने ये फ़र्ज़ किया है। फिर आगे उस देहाती ने भी कसमें उठा कर कहा कि अगर उसी रब ने फ़र्ज़ किया है, मैं यही फ़र्ज़ करूँगा, इसमें ना कमी करूँगा ना ज़्यादती करूँगा। वो चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़लह इन सदक़ा अदखलल जन्ना, अगर इसने सच कहा कि इसने जन्नती देखना हो तो इसको देख ले, ठीक है ना। तो आज हमें भी चाहिए कि हम हकीकत मालूम करने के लिए पूछें, ख़ुद देखें, अपने हाथों में कुरान उठाएं, अपने हाथों में अहादीस उठाएं, ठीक है ना। वरना इसी वजह से जब एतमाद कर लिया ना उन पर, जैसे फिर हर कोई ना, हर मौलवी ने, क्योंकि मस्जिदें हर किसी के अपनी जितना हल्का अहबाब होता गया, उन्होंने अपने जो है वो फ़िरके बनाने शुरू कर दिए, उस गिरोह के अमीर बन गए। इन्हीं इमारतों के चक्कर में जो है ना उम्मत का हशर ये हुआ कि आज कलमा पढ़ने वाले कितनी जमातों में तकसीम हो चुके हैं।
فصبر جمیل، آگے سے کیا کہا؟ بس صبر ہی آپ اچھی چیز ہے، صبر کے علاوہ تو کچھ نہیں، کیونکہ تم خود ہی سب کچھ کر رہے ہو، اب بتانا تو ہے نہیں تم نے، اللہ ہی میرا وارث ہے اور وہی سب کچھ بتائے گا۔ اور یہی لفظ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے پوچھ لیا، سوال کیا کہ عائشہ استغفری لذنبک، بخاری شریف میں لمبا واقعہ ہے، اس وقت امی عائشہ نے بھی کہا تھا واللہ لا اجد لی ولکم مثل الا ابا یوسف، کہ میری تو ابا یوسف کے باپ کی طرح مثال ہے، جن انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بھی برات کا اعلان کیا۔ پھر کیا ہوا یوسف علیہ السلام، یہاں تو بھائی آ گئے باپ کے پاس، پیچھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وجاءت سیارہ، اور آ گیا ایک قافلہ، فارسلوا، انہوں نے بھیجا۔ قافلے پہلے لوگ دور میں اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اور پھر درمیان میں جہاں کہیں کنواں پانی کی جگہ ہوتی وہاں وہ پڑاؤ کرتے، ان میں ایک بندہ ہوتا ڈھونڈنے والا کہ ادھر ادھر دیکھے کہاں پانی ہے۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا آگے جو ہے پانی لانے والا بندہ وہ بھیجا، تو وہ گیا، اس نے اپنا ڈول جو ہے پانی بھرنے کے لیے اس کنویں میں لٹکایا، اور کہنے لگا، نیچے اس نے پھر دیکھا کہ ایک بچہ ہے خوبصورت، یا بشرا، اس نے خوش ہو کر کہا ہے خوشخبری، اس دور میں چونکہ غلام بھی تھے، ہاذا غلام، یہ غلام ہے، لڑکا مل گیا، ٹھیک ہے نا، پلا پلایا اور مفت میں، یعنی قیمتی ترین چیز سمجھی، اور وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا اس کو، بضاعہ، ایک قیمتی چیز سمجھ کر کہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے، اور چھپایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کھیلتے کھیلتے کہیں سے یہ گر گیا ہو، اس کے مالک نہ آ جائیں پکڑنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، اور بھاگ گئے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وشروہ، اور بیچ دیا انہوں نے اس کو، بثمن بخس، بہت تھوڑی قیمت میں، اور ڈرتے ڈرتے بیچا کہ کہیں کوئی پیچھے آ نہ جائے اس کا مالک، وہ ہم سے لے لے۔ اور ایک یہ بھی کہ پیغمبر کو دنیا کی رقم کے بدلے چاہے جتنی بھی لے لیں، کم ہی قیمت ہے نا، کم قیمت کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا، دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہموں میں، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور تھے اس میں رغبت نہ رکھنے والے، ان کو پتہ نہیں تھا یہ کتنا بڑا جو ہے وقت کا نبی بننے والا ہے، ان کو کیا پتا، انہوں نے تو چند ٹکے لیے اور دے دیا۔ پھر آگے کیا ہوا، کس نے خریدا، پھر وہ واقعہ آگے اور طرح سے جا رہا ہے، اور اس میں بھی کئی سبق ہوں گے ہمارے لیے، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس واقعے میں جتنے ہمارے لیے اسباق ہیں وہ حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔